کہہ رہا ہوں چاہے مجھ پر جو لگے فتویٰ حسین، کہہ رہا ہوں چاہے مجھ پر جو لگے فتویٰ حسین، میرا مسلک میرا مذہب ہے میرے مولا حسین، میرا مسلک میرا مذہب ہے میرے مولا حسین۔ عاشق مولا نے جب نعرہ لگایا یا حسین، عاشق مولا نے جب نعرہ لگایا یا حسین، اتنا سن کر کھل گیا جنت کا دروازہ حسین، اتنا سن کر کھل گیا جنت کا دروازہ حسین، دیکھ ایک بے شیر ایک کڑیل جواب بیٹا حسین، کشتی دی کو بچا کر لے گیا پیاسا حسین، کشتی دی کو بچا کر لے گیا پیاسا حسین، بن رہا ہے تیرے غم کے آنسوؤں کا تعزیہ، اپنے سر کا پیش کرنا ہے مجھے صحرا حسین، گنبد خضرا سے اور حسنین سے منسوب ہے، گنبد خضرا سے اور حسنین سے منسوب ہے، ہم محرم میں پہنتے ہیں ہرا کپڑا حسین، ہم محرم میں پہنتے ہیں ہرا کپڑا حسین، روز محشر مصطفیٰ مرتضیٰ کے سامنے، روز محشر مصطفیٰ مرتضیٰ کے سامنے، میرا مانگتا ہے یہ ظاہر اتنا کہہ دینا حسین، میرا مانگتا ہے یہ ظاہر اتنا کہہ دینا، کوئی کربلا جا کے میرا حال سنا دے، کوئی میں چینوں والا کو بتا دے، کوئی کربلا جا کے میرا حال سنا دے، کوئی پیارے کر دیتے مولا علی تاجوارے، تمجھے میں دیتے بھائی حسن ساتھ ہمارے، میں چاہتا ہوں میں کون میری کیا مزار ہے، سب جانتے ہیں فاطمہ زہرا۔ کون ہے حضرت عباس ابن علی، جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہو، وہ علی جن کے امام
حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں کہ پروردگارا ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے. ایک بار صفین میں حضرت عباس نے مولا کی تلوار لی اور لڑنا شروع کر دیا تو سب کہنے لگے علی آ گئے، علی آ گئے. تو دوسرے پوچھتے ہیں کیسے پتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں. تب مولا سے کسی نے کہا مولا آپ یہاں ہیں؟ وہاں سب کہہ رہے ہیں، وہاں سب نے شور مچا رکھا ہے علی آ گئے، علی آ گئے. تو مولا نے فرمایا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا ہے. جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا ہے. آپ نے نقاب نہیں اتارا، آپ سواری سے اترے، بس مولا کا نام آنا تھا. آپ گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار سے خون بہ رہا تھا. حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مولا نے کہا ہذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. کسی خاندان میں اگر ایک خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسی کو دے دیتے ہیں. جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہو، کوئی حضرت حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، کوئی رسول خدا ہو، علی مرتضیٰ ہو، نام حسن و حسین کے تو نام ہی حسین سے نکلتے ہیں. وہاں مولا کہہ رہے ہیں ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. تو سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. صرف آنکھیں ہی نہیں، آپ کے بازو، آپ کے لب، آپ کی پیشانی، ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. جو ایک بار دیکھتا تھا واپس آ کر پوچھتا تھا کون ہے. چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں سارے نبیوں کو دی ہے اس سے کئی گنا رسول خدا کو دی ہے، مگر ایک نعمت ہے شہادت، وہ نہیں دی. تو اس کے بدلے اللہ نے دو نواسے عطا کرے. ایک حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام. ایک شہادت ہوتی ہے سری، چھپی ہوئی شہادت مطلب زہر سے، اور ایک شہادت ہوتی ہے علنی مطلب یعنی کھلی ہوئی مطلب یعنی تلوار سے. حضرت امام حسن علیہ السلام کو سری ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو علنی. جب دونوں نواسوں کی شہادت دونوں نواسوں کی نہیں ہے، رسول خدا کی ہے، تو پھر یہ بھی مانو کہ رسول خدا تو دونوں نواسوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے، اور رسول خدا کا قاتل کبھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پرسوں ہی میں نے یہ کہا تھا، اور نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے، اور نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے، سرور نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے، سرور نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے. یہی بات کہ جس نے حضرت امام حسین کو پہچان لیا، دراصل وہی مسلمان ایک مومن ہے. بغیر حسین علیہ السلام سے محبت اور غم منائے ہم اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتے. جس طرح سے نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے بغیر نماز پوری نہیں ہو سکتی، اسی طرح جو دن ہم تک پہنچا ہے آج، وہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہادت دے کے مکمل کرا ہے. میں اپنی تقریر شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. آج ہر سمت سے آتی ہے اذانوں کی صدا، تیرا صدقہ ہے جو مسجد و منبر ہے حسین.
حضرات گرامی، میرے پیر کا کرم ہے جو مجھے یہاں پہ آنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور میں کار کے شعر سے اپنے ایمان کا جز، اسلام کا مطلب اور توحید کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حسنین گلستان نبوت کے ثمر ہیں، حسنین گلستان نبوت کے ثمر ہیں، زہرا ولی باغ نبوت کے شجر ہیں، زہرا ولی باغ نبوت کے شجر ہیں، جو ان سے جدا ہے وہ خدا سے بھی جدا ہے، جو ان سے جدا ہے وہ خدا سے بھی جدا ہے، ایمان مکمل کی یہی راہ گزر ہے، ایمان مکمل کی یہی راہ گزر ہے۔ حضرت نیاز بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیاز منزل مقصود کو وہی پہنچے، نیاز منزل مقصود کو وہی پہنچے، جو کوئی شاہ نجف اپنا رہنما جانے، جو کوئی شاہ نجف اپنا رہنما جانے۔ تو حضرات، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں آیت ہے، سورہ ہے ال-عمران، اس کی آیت نمبر 103، حضور نیاز بن نیاز کا یہ شعر اسی کی ترجمانی کر رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رسی جس کے بارے میں اللہ نے ذکر کرا ہے وہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اگر ہم گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت اطہار کا دامن مضبوطی سے تھام لینا ہوگا۔ دیکھیں حضرات، ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں 2 مرتبہ محبت مثالی ہوئی، اللہ نے کی اپنے محبوب سے کائنات بنا دی، حسین نے کی اپنے محبوب سے اپنی کائنات لٹا دی۔ کیوں نہ کریں ہم ایسی ذات سے محبت کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، کیوں نہ کریں ایسی ذات سے محبت کہ جس سے اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھنا چاہوں گا، 3 سپارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کی اتباع کرو، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تو نہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا بلکہ تمہیں اپنے محبوب بندوں کے زمرے میں شامل کر لے گا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان سے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ اب ایک مرتبہ کا واقعہ سناتا ہوں، سرکار دو عالم علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے، فرض خطبہ، امامین تشریف لے آئے، سرکار خطبہ روک کے آپ اتر کے تشریف لے گئے، امامین کو لائے، اپنی جانوں پر بیٹھالا اور فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت کر۔ اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الکوثر میں کہ انا اعطیناک الکوثر، جب کفار نے نعوذ باللہ حضور کے لیے کہا کہ یہ تو ابتر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر سے مراد ہے کل کی، دونوں جہان یعنی کی۔ دیکھیے جب وہ ذات پھیلی تو کثرت ہے اور جب وہ سمٹی تو وحدت ہے۔ تو جب وہ ذات اللہ نے اپنے محبوب کو کثرت عطا کری اور وہ کثرت جس ذات میں سما گیا اس ذات کا نام امام حسین ہے۔
اتنا ہی کہنا چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات، جیسا کہ تاریخ گواہ رہی ہے کہ ظالم کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مظلوم پہ رویا جائے، مظلوم کو یاد کیا جائے. جیسا کہ قرآن شریف میں ہے حضرت یعقوب اور یوسف کا واقعہ کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی یاد میں اتنا روتے تھے، اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو ظالم جو تھے، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، انہوں نے کہا کب تک روئیں گے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. انہیں اچھا نہیں لگتا کب تک روئیں گے. اب جملہ غور طلب ہے. حضرت یعقوب نے فرمایا میرا یوسف کی یاد میں رونا بارگاہ رب العزت سے مناجات ہے. اب مجھے یہ بتائیے کیسا ظلم ہے کہ یوسف کی یاد میں رونا مناجات اور حسین کی یاد میں رونا شیعت بدعت ہے. یہ کیسا ظلم ہے بتائیے. جس کی یاد میں خود رسول اللہ روئے، جس کے غم میں خود وہ روئے، اور یہ ہمارے رونے کو کہتے ہیں کہ بھائی شہید پہ رو. تو یہ آج جا کے رسول کو بتا اپنا اپنا رونا رو رہے تھے. کوئی حضرت امیر حمزہ پہ نہیں رو رہا تھا. حضور نے خواہش ظاہر کری کہ ہمارے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. ہمارے وہ کیا شہید میں تھے؟ ارے ان کے جانے پہ نہیں روتے ہیں، ان پہ جو ظلم ہوئے، ان پہ جو مصائب ہوئے اس پہ روتے ہیں. روتے ہیں مصائب پہ حسین ابن علی کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم زندہ اور حضرات میں تو یہ کہتا ہوں کہ غم کا تعلق جو ہے وہ تعلق سے. آپ آئے دن حادثات کی خبریں سنتے رہتے ہیں، فلاں جہاں حادثہ فلاں، اثر کیوں نہیں پڑتا؟ تعلق نہیں ہے. اگر وہ حادثے والا گھر والا ہو دیوانے ہو جائے گے، کیوں تعلق ہے. تو ویسے ہی ہمیں رسول کی یاد میں اس لیے ان سے تعلق ہے. ہمیں اور تو نہیں ہے، تم روز لے لو، معلوم تعلق ہی نہیں ہے. زبانی تعلق نہیں ہونا چاہیے، دل کا تعلق ہونا چاہیے، دل سے پکڑنا چاہیے. اردو نیاز فرماتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. دل سے پکڑنے کا تعلق ہے. بس پریشانی اس سے کہ ہمارے رونے کو شیعت اور بدعت بتاتے ہیں. حضرات جب رسول کو حضرت جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے تخت جگر ایسے سے شہید کر دیں گے، آپ نے مولا عبی صاحب کو بتایا تو عبی صاحب نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ میرا حسین 3 دن کی بھوک پیاس کے ساتھ تپتی ریت پہ شہید کر دیا گا. مجھے غم اس بات کا ہے، نہ ہی تو آپ ہوں گے اس وقت، نہ ہی علی، نہ ہی میں کوئی رونے والا کوئی نہیں ہوگا اس وقت. تو حضور نے فرمایا بیٹی فکر نہ کرو، اللہ نے حسین پہ رونے کا انتظام کر دیا. حسین پہ قیامت تک رویا جائے گا، اس کا غم قیامت تک برپا کرا جائے گا. جی اور اب حضرات ہمیں حسین کی کیا اہمیت ہے. تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ میرے حسین کی یاد میں نکلا ایک آنسو سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کیسے بڑھ کر ہے؟ کیونکہ روایت میں یہ بھی ہے کچھ ایسے آئیں گے جن کے پاس خوب نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ہوں گے. اللہ کہے گا ان کے منہ پر نمازیں مانگے، کہے گا جاؤ نہیں قبول فرمائی. کیوں؟ چونکہ ان کے ماتھے تو کالے ہوں گے نماز پڑھ پڑھ کے، دل بھی کالے ہوں گے کیونکہ اس میں رسول کی محبت نہیں ہوگی. اب جیسے آپ حضرت ہور کا واقعہ لے لیں. حضرت ہور جب یزید کی طرف تھے ان کی ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب ضائع تھے، کچھ نہیں تھا. امام کی طرف آئے بالکل اعمال سے خالی تھے. جب 10 محرم والے دن جمعہ تھا، چاہتے تو کہتے بھی ایک نماز پڑھ لوں کم سے کم، اللہ کے بھائی ایک نماز تو کہ نہیں پڑھی، سب سے پہلے وہ شہید ہوئے. اب مجھے اہل ایمان بتائیں کہ حضرت کو جنت میں کس بنیاد پہ گئے؟ ان کی شہرت چرچا کس بنیاد ہے؟ حسین کی اس کی بنیاد ہے، رسول کی محبت کی بنیاد ہے. میں کسی بھی عبادت کے طریقے کو اہمیت کم نہیں کروں. دیکھیے نماز، روزہ، زکوٰۃ سب اپنی جگہ. آپ نے نماز پڑھی
حج نہیں کر نماز حج کیا زکات نہیں دی حج قبول روزے رکھے نماز نہیں پڑھی روزے قبول مگر امام کی محبت ایک ایسی عبادت ہے فرض تو نہیں ہے اگر وہ نہیں کری تو ساری بیکار ہیں جی وہ کر لی اور وہ نہیں کری صرف امام کی محبت تو بھی آپ کا بیڑا پار ہے میں صرف تھوڑا سا رخ کربلا کی طرف کرنا چاہوں گا کہ جب سب شہید ہو گئے حضرت امام حسین علیہ السلام آپ خیمے سے باہر تشریف ہے دیکھا ادھر لاش فرمایا میں رسول کا بیٹا حل من ناصر کوئی ہے میرا مددگار کوئی ہے دیکھا تو ان شہید جسموں میں حرکت پیدا ہو ہلنے لگے سننے والوں نے سنا آواز آئی یا ابن رسول اللہ ہم آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہیں آپ ہمیں پھر جان ڈالیں آپ پھر قربان ہونے کو تیار ہیں ہم آپ پھر یہ منظر جب امام نے دیکھا مسکرائے جنگ میں چلے جنگ کرتے رہے پھر کچھ دیر بعد ندائے حق آئی اے حسین اور اپنی تلوار روک لی آپ نے روکی کچھ لمحے بعد امام گھوڑے سے زخمے سے چور ہو کر زمین پر آ گئے زخموں سے چور ہیں دیکھا کہ یزید کی فوج میں سے ایک انسان نکلا تلوار لے کے امام کو شہید کرنے کے ارادے سے امام نے آنکھ کھول کے دیکھا اس میں وہ نشانیاں ڈھونڈی جو امام نے بتائی تھی رسول نے بتائی تھی نہیں ملی آپ نے فرمایا اے شخص رک جاؤ تم میرے قاتل نہیں ہو تم بلا وجہ میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو تو وہ پیروں پہ گر گیا بول رہے یہ کیا بات ہے اس کا پورا کنبہ شہید ہو گیا ساری اولاد خود شہید ہو رہی ہے اس پہ ہے اور اب بھی ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہ دریا رحمت میں آ جائے تو یہ تو بالکل سراپا رحمت ہے تبھی تو امام الصالحین فرماتے ہیں کہ یقین تھے وہ محمد بزیر خنجر غم یقین تھے وہ محمد بزیر خنجر غم کسی کا وقت شہادت جمال کیا